تائیوان کہاں ہے؟ تائیوان ایک جزیرہ ہے جو جنوب مشرقی چین کے ساحل سے تقریباً 100 میل دور ہے۔ یہ نام نہاد پہلے جزیرے کی زنجیر میں بیٹھا ہے جس میں امریکہ کے دوستانہ علاقوں کی فہرست شامل ہے جو امریکی خارجہ پالیسی کے لیے اہم ہے۔ اگر چین تائیوان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو کچھ مغربی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مغربی بحر الکاہل کے علاقے میں طاقت کے منصوبے کے لیے آزاد ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر گوام اور ہوائی تک امریکی فوجی اڈوں کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن چین کا اصرار ہے کہ اس کے ارادے خالصتاً پرامن ہیں۔ کیا تائیوان ہمیشہ چین سے الگ رہا ہے؟ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جزیرہ پہلی بار 17ویں صدی میں مکمل چینی کنٹرول میں آیا جب چنگ خاندان نے اس کا انتظام شروع کیا۔ پھر 1895 میں انہوں نے پہلی چین جاپانی جنگ ہارنے کے بعد یہ جزیرہ جاپان کو دے دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد چین نے 1945 میں دوبارہ جزیرے پر قبضہ کر لیا، لیکن سرزمین چین میں چیانگ کائی شیک اور ماو زے تنگ کی کمیونسٹ پارٹی کی قیادت والی قوم پرست حکومتی افواج کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کمیونسٹوں نے 1949 میں فتح حاصل کی اور بیجنگ پر قبضہ کر لیا۔ چیانگ کائی شیک اور قوم پرست پارٹی، جسے کومنٹینگ کے نام سے جانا جاتا ہے، میں سے جو بچا تھا تائیوان بھاگ گئے، جہاں انہوں نے اگلی کئی دہائیوں تک حکومت کی۔ چین اس تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تائیوان اصل میں ایک چینی صوبہ تھا، لیکن تائیوانی اسی تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلیل دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس جدید چینی ریاست کا حصہ نہیں تھے جو پہلی بار 1911 میں انقلاب کے بعد بنی تھی، یا عوامی جمہوریہ چین جو 1949 میں ماؤ کے تحت قائم ہوئی تھی۔ کومنٹینگ تب سے تائیوان کی سب سے نمایاں سیاسی جماعتوں میں سے ایک رہی ہے، اپنی تاریخ کے ایک اہم حصے کے لیے جزیرے پر حکومت کرتی رہی ہے۔ فی الحال صرف 13 ممالک علاوہ ویٹیکن تائیوان کو ایک خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ چین دوسرے ممالک پر کافی سفارتی دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ تائیوان کو تسلیم نہ کریں یا کوئی ایسا کام کریں جس سے اس کو تسلیم کیا جائے۔ تائیوان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات 40 سال سے بدترین ہیں۔ کیا تائیوان اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ چین اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے جیسے غیر فوجی طریقوں سے دوبارہ اتحاد لانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی فوجی تصادم میں چین کی مسلح افواج تائیوان کی افواج کو کم کر دے گی۔ چین دفاع پر امریکہ کے علاوہ کسی بھی ملک سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور بحری طاقت سے لے کر میزائل ٹیکنالوجی، ہوائی جہاز اور سائبر حملوں تک بہت بڑی صلاحیتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ چین کی زیادہ تر فوجی طاقت کہیں اور مرکوز ہے، لیکن مثال کے طور پر فعال ڈیوٹی اہلکاروں کی مجموعی شرائط میں دونوں فریقوں کے درمیان بہت بڑا عدم توازن ہے۔ ایک کھلے تنازع میں کچھ مغربی ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ تائیوان کا بہترین مقصد چینی حملے کو سست کرنا، چینی ابھاری قوتوں کے ساحل پر اترنے کو روکنے کی کوشش کرنا اور بیرونی مدد کے انتظار میں گوریلا حملے کرنا ہے۔ یہ مدد امریکہ سے مل سکتی ہے جو تائیوان کو ہتھیار فروخت کرتا ہے۔ اب تک واشنگٹن کی اسٹریٹجک ابہام کی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر اس بارے میں واضح نہیں ہے کہ آیا وہ حملے کی صورت میں تائیوان کا دفاع کرے گا نہیں۔ سفارتی طور پر امریکہ فی الحال ون چائنا پالیسی پر قائم ہے جو صرف ایک چینی حکومت کو تسلیم کرتی ہے بیجنگ میں، اور اس کے تائیوان کے بجائے چین کے ساتھ رسمی تعلقات ہیں۔ لیکن مئی میں امریکی صدر جو بائیڈن واشنگٹن کی پوزیشن کو سخت کرتے نظر آئے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا امریکہ تائیوان کا فوجی طور پر دفاع کرے گا، مسٹر بائیڈن نے جواب دیا، ہاں۔ وائٹ ہاؤس نے اصرار کیا کہ واشنگٹن نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا ہے۔ کیا حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ 2021 میں چین نے تائیوان کے ایئر ڈیفنس زون میں فوجی طیارے بھیج کر دباؤ بڑھایا۔ یہ ایک خود ساختہ علاقہ ہے جہاں قومی سلامتی کے مفادات میں غیر ملکی طیاروں کی شناخت، نگرانی اور کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تائیوان نے 2020 میں طیاروں کی دراندازی کے اعداد و شمار کو عام کیا۔ اکتوبر 2021 میں ایک ہی دن میں 56 دراندازی کے ساتھ ہوائی جہازوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ تائیوان باقی دنیا کے لیے کیوں اہم ہے؟ تائیوان کی معیشت بہت اہم ہے۔ دنیا کے زیادہ تر روزمرہ کے الیکٹرانک آلات، فون سے لے کر لیپ ٹاپ،
घड़ियां और गेम्स कंसोल्स तक ताइवान में बनाए गए कंप्यूटर चिप्स से चलते हैं। एक पैमाइश से एक वाहिद ताइवान कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC के पास दुनिया की निस्फ से ज्यादा मार्केट है। TSMC एक नाम निहाद फाउंड्री है, एक कंपनी जो सारिफीन और फौजी सारिफीन के जरिए डिजाइन करदा चिप्स बनाती है। ये एक वसी सनत है जिसकी मालियत 2021 में तकरीबन 100 बिलियन है। ताइवान में चीनी कब्जे से बीजिंग को दुनिया की अहम तरीन सनतों में से एक पर कुछ कंट्रोल मिल सकता है। क्या ताइवान के लोग परेशान हैं? चीन और ताइवान के दरमियान हालिया कशीदगी के बावजूद तहकीक बताती है कि बहुत से ताइवान के लोग निस्बतन परेशान हैं। अक्टूबर 2021 में ताइवान पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन ने लोगों से पूछा कि क्या वो समझते हैं कि आखिरकार चीन के साथ जंग होगी। तकरीबन 2/3 60.3% ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारी आज की वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।